نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو اور بھائیو، کل کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول علم کے لیے انسان کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی، اور ان تینوں میں سب سے افضل وحی کا درجہ ہے۔ سب سے افضل ذریعہ حصول علم کا یہ وحی ہے۔ اس کے بعد وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، وحی کے 5 طریقے، وحی مطلوع اور غیر مطلوع وحی کی اقسام، اور حضرات سے گزارش ہے اپنا مائک بند کر دے۔ وحی کی اقسام، مطلوع اور غیر مطلوع، وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق، قرآن کریم کی تعریف، اور اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے بنیادی اور ضروری علوم 15 علوم ذکر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسری بات قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے پہلا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حدیث کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1 حدیث مبارک کسے کہتے ہیں؟ محدثین حدیث کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، ان 3 چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح محدثین صحابی کے فرمان، صحابی کے عمل، صحابی کے تقریر کو بھی حدیث فرماتے ہیں۔ نمبر 3 تابعی کے فرمان، تابعی کے عمل اور تابعی کی تقریر کو بھی محدثین حدیث کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ بات تمام ائمہ کے اتفاق اور اجماع سے ثابت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہے، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننا حدیث ماننے کے مترادف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنا حدیث کی مخالفت کے مترادف ہے، کیونکہ محدثین حدیث کی تعریف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر، صحابی کے قول فعل تقریر اور تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ اور امام صاحب تابعی ہے، ان کی تابعیت پر مستقل کتابیں ہیں، ان کی تابعیت پر مستقل دلائل ہے۔ حدیث کی قسمیں، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھ کہ تقریر کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی اور ایک حدیث جسے تقریر کہتے ہیں۔ تقریر اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی یا تابعی کے سامنے کوئی کام ہو اور ان حضرات میں سے کوئی اس پر خاموشی اختیار کرے تو اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث مبارک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث متواتر، جسے خبر متواتر بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث واحد جسے خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر وہ حدیث ہے
جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہو جن کا عموماً جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو اور محال ہو۔ حدیث متواتر کیسے کہتے؟ وہ حدیث مبارک جن کو نقل کرنے والے ہر دور میں، ہر طبقے میں اتنے زیادہ ہو جن کا عموماً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ حدیث واحد یا خبر واحد کیسے کہتے ہیں؟ حدیث واحد یا خبر واحد وہ حدیث ہے جن کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کسی دور میں حدیث متواتر کو نقل کرنے والے سے کم ہو۔ حدیث متواتر کو نقل کرنے والے سے کم حضرات ہر دور میں یا کسی بھی دور میں، اسے حدیث واحد کہتے ہیں۔ لہٰذا حدیث واحد کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث مقبول اور ایک ہے حدیث غیر مقبول۔ حدیث مقبول کسے کہتے ہیں؟ جو قابل قبول ہو، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حدیث صحیح، نمبر دو حدیث حسن، نمبر تین حدیث مرسل۔ نمبر ایک حدیث صحیح، نمبر دو حدیث حسن، نمبر تین حدیث مرسل۔ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ جن میں تین باتیں ہو۔ حدیث صحیح کیسے کہتے ہیں؟ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس میں تین باتیں ہو۔ نمبر ایک وہ حدیث جس کے تمام راوی عادل ہو۔ نمبر دو اچھے حافظے والے ہو۔ نمبر تین ان کی روایت ان سے زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف نہ ہو۔ نمبر ایک تمام راوی عادل ہو۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تو سارے عادل ہے۔ حدیث حسن کیسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے تمام راوی حدیث صحیح کی طرح ہو۔ وہ حدیث جس کے تمام راوی حدیث صحیح کی طرح ہو، البتہ نسبتاً حافظہ کمزور ہو۔ البتہ نسبتاً ان کا حافظہ کمزور ہو حدیث صحیح کے راوی کے اعتبار سے۔ نسبتاً کا مطلب یہ کہ حدیث صحیح کے راویوں کے اعتبار کی نسبت ان کا حافظہ تھوڑا کم ہو، کمزور ہو، تو اسے حدیث حسن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر تین حدیث مرسل۔ تو حدیث مرسل کیسے کہتے ہیں؟ حدیث مرسل وہ ہے صحابی کوئی حدیث کسی واسطے سے سنے اور آگے نقل کرتے وقت وہ واسطہ ذکر نہ کرے، یا تابعی کوئی حدیث کسی واسطے سے سنے اور آگے نقل کرتے وقت وہ واسطہ ذکر نہ کرے۔ تبع تابعی کوئی حدیث سنے کسی واسطے سے اور وہ واسطہ آگے نقل کرتے وقت وہ تبع تابعی ذکر نہ کرے، تو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ مرسل کا مطلب صرف وہ واسطہ ذکر نہ کرنا جن واسطے سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے۔ نمبر دو حدیث غیر مقبول۔ حدیث غیر مقبول یہ وہ حدیث ہے جو ناقابل قبول ہو، جن کو قبول نہیں کیا جاتا عمل کے لیے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حدیث موضوع، نمبر دو حدیث ضعیف۔ حدیث غیر مقبول جو ناقابل قبول ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حدیث موضوع، نمبر دو حدیث ضعیف۔ حدیث موضوع کیسے کہتے ہیں؟ یہ وہ حدیث ہے جو کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہو، اپنی طرف سے گڑھا ہو اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا حدیث موضوع وہ حدیث ہے جو کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہو، ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہو۔ نمبر دو حدیث ضعیف کیسے کہتے ہیں؟ جس میں صحیح حدیث اور حسن حدیث والے شرائط نہ پائے جائے۔ صحیح حدیث میں شرائط کیا تھی؟ تین شرائط تھے کہ صحیح حدیث میں نمبر ایک تمام راوی عادل ہو، نمبر دو اچھے حافظے والے ہو، نمبر تین زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف نہ ہو۔ تو حدیث ضعیف اسے کہتے ہیں کہ جو تمام راوی عادل نہ ہو، جس کے کچھ نہ کچھ راوی غیر عادل ہو، کچھ راوی غیر حافظہ میں کمزور ہو، کچھ راوی
زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف بیان کرے، ان تین شرائطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ان میں نہ ہو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کیسے کہتے ہیں؟ سنت راستے کو کہتے ہیں، وہ راستہ جس پر لوگ چلتے آئے حتیٰ کہ بعد والوں کے لیے طریقہ بن جاتا ہے، تو اسے سنت کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے سنت کا۔ سنت کا لغوی معنی ہے، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جن پر لوگ چلے حتیٰ کہ بعد والوں کے لیے یہ طریقہ بن جاتا ہے۔ اصطلاحی شریعت میں سنت کیسے کہتے ہیں؟ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو اور وہ بالکل آخری بات ہو، اس میں کوئی چینجز بعد میں نہ ہوئی ہو، سنت میں نسخہ نہیں ہوتا، یہ بعد میں انشاءاللہ یہ باتیں آئے گی۔ فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، کبھی ایک دو مرتبہ نہ کیا ہو، ایسے حدیث تو کہہ سکتے ایک دو مرتبہ کیا ہو، لیکن سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت اسے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو۔ تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو جائے، اسے سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے افعال بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح ان کی سنت پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ لہٰذا شریعت کے اصطلاح میں سنت کیسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور صحابی کے خصوصاً خلفائے راشدین کے افعال بھی سنت میں داخل ہے اور یہ بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد وعظنا موعظۃ بلیغہ، ایک بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمائی، ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، ووجلت من القلوب، دل ڈرنے لگے۔ فقام، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کأن هذه موعظة مودع او مودع فاوصنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایسے آپ کے واعظ و نصیحت سے لگتا ہے کہ آپ کی آخری بات ہے، آخری تقریر ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نصیحت اور وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں آپ کو اللہ سے ڈرنے، تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ نمبر 2، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیہ، آپ کے اوپر کوئی امیر مقرر ہو جائے، آپ ان کی بات سنو گے، آپ ان کی اطاعت کرو گے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے نصیحت اور وصیت ہے۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، میرے بعد آپ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے، پائیں گے۔ فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصیت ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے، تمہارے اوپر خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، میری سنت بھی لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم پکڑو۔ آج جو لوگ دیکھ رہے یہ بدعتی عمری ہے، 3 طلاق بدعتی عمری ہے، تراویح بدعتی عمری ہے، یہ تمام باتیں یہ خلاف شریعت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرما رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، شریعت سے ہٹ کر بات ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وصیت فرمائے جو شارع ہے، اور فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں فرمایا نہیں، پھر اسی حدیث میں فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجز، اس کو مضبوطی سے پکڑو، نواجز جو جسے یہ جو نواجز دانت ہے بالکل آخر میں جبڑے کے، اس کو مضبوطی سے ان دانتوں سے پکڑو، تمہارے ہاتھ سے یہ سنت، یہ طریقہ خلفائے راشدین کا چھوٹنے نہ پائے، ان کے عمل کو نہ چھوڑو، ان کے آخری بات اور فیصلہ کن بات جسے سنت کہا جاتا ہے ان پر عمل کرو۔ اور پھر اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ محدثات الامور، محدثات الامور نئی نئی باتیں دین میں گڑنا، ان سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر نئی گڑی ہوئی چیز یہ بدعت ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے عمل کے مقابلے میں کوئی نئی عمل نکالنے والا، نیا کام نکالنے والا، نئی چیز نکالنے والے کو بدعت فرمایا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ خلفائے راشدین کو عمل کو چھوڑنے والا یہ بالکل شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، یہ بدعت پہ عمل کرنے والا ہے، بدعت کو اختیار کرنے والا ہے، سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ لہٰذا ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے، نمبر ایک۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی و حدیث الخلفاء الراشدین المہدیین، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اسی طرح بعض احادیث ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہے، جیسے معراج، حدیث معراج کا واقع حدیث میں، اس حدیث پر عمل کیسے کریں گے؟ معراج کوئی اوپر جا سکتا ہے؟ اور بعض احادیث ایسے ہیں ان میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور امت کے لیے یہ جائز نہیں، جیسے 11 بیویاں، 11 نکاح، اب امتی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو کسی وقتی ضرورت کے تحت بیان جواز کے لیے کیے تھے، وقتی ضرورت کے تحت بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال و اعمال صادر ہوئے ہو، یہ بتانے کے لیے کہ وقت بوقت ضرورت، یعنی ضرورت کے وقت یہ عمل بھی جائز ہے، جیسے ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی حدیث مبارک میں ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہے اور بوقت ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض احادیث ایسے ہیں ان میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو اب منسوخ ہو چکے، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہ منسوخ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو اور نماز پڑھو، یہ بھی پرانا قبلہ ہے، یہ تو منسوخ ہے۔ تو ان باتوں کو آپ یاد کیجئے۔ نمبر 1، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، اور نمبر 2، بعض احادیث ایسے ہیں جن میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جن پر عمل کرنا ناممکن ہے، جیسے حدیث معراج۔ نمبر 3، بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں، جیسے 11 نکاح۔ اور بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقتی ضرورت کے تحت بیان جواز کے لیے کیے تھے، اور بعض احادیث میں ایسے افعال و اعمال کا ذکر ہے جو اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا سنت اس عمل کو کہتے ہیں جن میں یہ 4 چیزیں نہ ہو، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جن میں یہ 4 چیزیں نہ ہو۔ نمبر 1، اس پر عمل کرنا امتی کے لیے ممکن ہو، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس پر امتی کے لیے عمل کرنا ممکن ہو۔ نمبر 2، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ امتی کے لیے بھی ہو۔ نمبر 3، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو وقتی ضرورت کے تحت نہ کی گئی ہو۔ نمبر 4، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو منسوخ نہ ہو، سنت منسوخ ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا
جو حضرات ان سنت پر عمل کرے اسے اہل سنت کہتے ہیں، اور جو جماعت صحابہ کی سے سنت پیغمبر کی لے لے، جو صحابہ سے پیغمبر کی سنت لے لے، انہیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، ہم خود کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنت کے اتباع کرتے ہیں، ہم جماعت صحابہ کی اتباع کرتے ہیں۔ اہل حدیث کیوں نہیں کہلاتے؟ حدیث پر عمل کرنے کی بات، اور ہر حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوتا، بعض حدیث ضعیف ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ تمام بحث ابھی انشاءاللہ